اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن واقعہ ہے جو 8 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ کو فتح کیا اور مشرکین مکہ کو عام معافی دی۔ اس واقعے کے نتیجے میں اسلام کو جزیرہ عرب میں زبردست استحکام حاصل ہوا اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے اور قبائل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جس فریق سے چاہیں معاہدہ کریں۔ قبیلہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے مکہ سے معاہدہ کیا۔ 8 ہجری میں قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو بنو خزاعہ پر حملے کرنے میں مدد دی۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد مدینہ آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی عہد شکنی کے بارے میں آگاہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سفیر ابو سفیان کو واپس بھیج دیا اور فیصلہ کیا کہ اب مکے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر لشکر کی تیاری شروع کی تاکہ مکے والوں کو حملے کی خبر نہ ہو۔ 10 رمضان 8 ہجری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو لشکر کا مشاہدہ کرایا تاکہ وہ قریش کو مزاحمت سے باز رکھے۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور مکہ واپس جا کر اعلان کیا کہ جو میرے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے اسے امان دی جائے گی۔ 20 رمضان 8 ہجری کو مسلمان 4 راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنوبی طرف سے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مغربی طرف سے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرقی طرف سے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمالی طرف سے۔ کچھ معمولی جھڑپوں کے علاوہ مکہ بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہو کر 360 بتوں کو گرا دیا اور فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں شعب ابی طالب میں معصور بھی کیا، طرح طرح کی تکلیفیں بھی دیں، مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور بھی کیا، اور مکہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو بڑی بڑی تکلیفیں دی۔ اب یہ سب نگاہیں جھکا کے کھڑے ہیں اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کہ تمہارے ساتھ آج کیا کیا جائے؟ تو سب نے کہا کہ حضور آپ کریم ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ اسلامی اصولوں کے مطابق اسے اللہ کے واحد گھر کے طور پر بحال کیا گیا۔ اب اس موقع کے فتح مکہ کے موقع پر ہر ایک کو عام معافی مل گئی، لیکن جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گستاخ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور وہ کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس ظالم کو وہیں پہ جا کے قتل کر دو، اس کے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور یہی بات سب مسلمان یک طرفہ ایک زبان کے ساتھ، یہی ہر جس نے کلمہ پڑھا ہے بس وہ ایک زبان سے یہی بات کرتا ہے کہ کائنات میں سب کو معافی مل سکتی ہے، لیکن گستاخ رسول کو کسی صورت میں بھی معافی نہیں مل سکتی۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو
حج کا امیر مقرر کیا گیا اور سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئیں جن کے مطابق کہ آئندہ کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا، بت پرستی کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا تھا کہ حج کے دوران یہ اعلان کریں۔ مختلف قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی۔ 9 اور 10 ہجری کو عام وفود کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے وفود مدینے آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور 10 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں انسانی حقوق کے مساوات اور عدل کے اصول بیان کیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد کسی عربی کو اجمی پر یا کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں، برتری صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ جزیرہ عرب میں اسلام کی طاقت بڑھ گئی اور قریش نے اسلام قبول کر لیا، اسلام کا غلبہ ہوا۔ قریش کی شکست، دشمنوں کے ساتھ نرمی برتی گئی جس کی وجہ سے اسلام کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا، مشرکین کا خاتمہ اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ عرب کے دوسرے قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، دعوت اسلام کی توسیع ہوئی، ظلم و جبر کا خاتمہ ہوا اور ایک منصفانہ نظام قائم ہوا، امر اور انصاف کا قیام۔ فتح مکہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ رحمت، درگزر اور عدل کی اعلیٰ مثال تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر کے محبت اور انصاف کی وہ مثال قائم کی جو تاریخ میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ یہ واقعہ اسلامی فتوحات کے لیے بنیاد ثابت ہوا، اور اس کے بعد جزیرہ عرب میں اسلام مکمل طور پر غالب آ گیا۔ اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات، مالک کائنات